الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لاماناتهم وعہدہم راعون والذین هم علی صلواتہم یحافظون صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، عزیزان مکرم اور معزز دینی ماں اور بہنیں اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کو امانت کے بارے میں گزشتہ کل سنا رہا تھا کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یہ آیت ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا کعبۃ اللہ کے اندر نازل ہوئی، اور آپ کو عثمان بن طلحہ کا واقعہ سنایا تھا کہ آپ نے نہ حضرت علی کو چابی دی نہ عباس کو چابی دی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بلکہ آپ نے وہ چابی جو ہے آپ نے یہ آیت پڑھتے ہوئے حضرت عثمان ابن طلحہ کو دی کہ قیامت تک تیرے خاندان میں ایک چابی رہے گی، تجھ سے وہی آدمی حاصل کر سکے گا جو ظالم ہوگا۔ آج 14 سال گزر گئے، ابھی بھی چابی انہی خاندان کے اندر ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس روز جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ سے باہر تشریف لائے تو آپ کی زبان مبارک پر یہ آیت تھی ان اللہ یأمرکم ان تعدوا الامانات الی اہلہا۔ چنانچہ میں نے ایک کتاب میں پڑھا ہے کہ شاہ فیصل کے زمانے میں ایک مرتبہ اس خاندان سے کچھ ناراض ہو گیا تو آپ نے اس سے چابی لے لی، لیکن کعبۃ اللہ کو کھولتے تھے تو اس کی تالا کھلتا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے یہ پیغام بھیجا کہ شاید غلطی سے چابی غلط آ گئی ہے، لہذا میں یہ چابی کو واپس تلاش کرنے کے لیے بھیجا کہ دیکھو ٹھیک دیکھو یہ چابی سے تو تالا کھلتا نہیں، غلط چابی آ گئی ہے۔ تو عثمان بن طلحہ کا خاندان تھا، جس وقت اس کے ہاتھ میں جو چابی تھی اس نے کہا میرے خاندان کسی بچے چابی بالکل صحیح ہے، میرے خاندان کے کسی بچے سے کھلوا لو، ابھی تالا کھل جائے گا۔ یہ حضور کی پیشین گوئی پوری ہوئی اور قیامت تک پوری رہے گی۔ اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو میں ایک بات اور سمجھانا چاہتا ہوں، آپ توجہ فرمائے تو آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے دیوبند کے جو بانی تھے ان میں سے شاہ رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ جب حج کرنے کے لیے گئے تو حج کرنے کے بعد گئے انہوں نے تو ایک قرآن شریف، حمال شریف اور ایک تلوار، یہ چابی بردار تھے، چابی جن کے ہاتھ میں تھی ان کو قرآن شریف بھی اور ایک تلوار بھی دی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا قیامت تک تمہارے خاندان میں چابی رہے گی، اور قیامت سے پہلے امام مہدی آئیں گے تو امام مہدی کو میری طرف سے یہ قرآن شریف اور یہ تلوار پیش کر دینا۔ دیکھو اللہ والوں کے ذہن کہاں تک جاتے ہیں۔ تو بہرحال میں کہہ رہا تھا یہ امانت کو ادا کرنا یہ بہت بڑی ذمہ داری ہے، اور یہ امانت کو ادا کرنے کے بارے میں قرآن کریم نے اور جگہ بھی اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال هذه الامت بخیر، یہ امت جو ہے یہ خیر پر رہے گی جب تک یہ 3 کام کرتی رہے گی۔ نمبر 1، جب بات کرے گی تو سچ بولے گی، اور جب فیصلہ کرے تو عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے، جیسا کہ اس آیت میں فرمایا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، جب فیصلہ کرے تو بالکل عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے۔ اور اگر تیسری بات فرمائی جب اس سے کوئی رحم کی اپیل کرے تو اس پر رحم طلب کرے تو اس کو رحم کر دینا چاہیے۔ اس پر مجھے یاد آتا ہے امام ابو بکر جساس رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں رئیس المفسرین ترجمان القرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کا ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ کسی آدمی نے ان کو گالی دی تو آپ نے فرمایا کہ تم مجھے گالی دیتے ہو، انک لتشتم، تم نے مجھے گالی دی، حالانکہ میں کسی مسلمان کا بدخواہ نہیں ہوں، کسی مسلمان کا برا چاہنے والا نہیں ہوں، اور میرے اندر 3 اوصاف ہے، 3 چیزیں ہیں۔
جب میں قرآن پاک پڑھتا ہوں تو اس کے ذریعے سے قرآن کریم کے معانی اور مطالب کے جو اسرار ہے وہ مجھ پر منکشف ہو جاتے ہیں۔ ایک سمندر اور دریا امڑنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اتنے علوم میرے اندر ڈال دیتا ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی، دوسری خوبی یہ ہے کہ جب کسی مسلمان حاکم کے متعلق سنتا ہوں کہ وہ عدل و انصاف کے ساتھ فیصلہ کرتا ہے، خیانت نہیں کرتا ہے، عدل و انصاف سے فیصلہ کرتا ہے، تو مجھے خوشی ہوتی ہے۔ حالانکہ میرا کیس اس کے پاس جانے والا نہیں ہے، لیکن خوشی ہوتی ہے کہ چلو عدل و انصاف سے یہ کرتا ہے۔ تیسری بات فرمائی، کسی علاقے میں اگر بانر رحمت ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اس لیے حالانکہ میرا کوئی جانور وہاں چرنے کے لیے جانے والا نہیں ہے، لیکن مسلمان کا بھلا ہو رہا ہے، اس لیے مجھے اس سے خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 عادتیں اللہ تعالیٰ نے میرے اندر ڈال دی ہے۔ تو یہ 3 عادتیں بہت اچھی عادت ہے۔ تو یہ پہلی بات تھی عدل و انصاف کرنا اور امانت والے کو امانت ادا کر دینا۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، تو ہر چیز میں جو امانت ہے اس کو امانت کو ادا کر دینا، یہ ہوا والذین هم لاماناتہم۔ اور پھر آگے فرمایا وعہدہم راعون، اور جب وعدہ کرے اس وعدے کو پورا کرنا۔ سب سے پہلے وعدہ کیا ہے جو پورا کرنا ہے؟ سب سے پہلے وعدہ پورا کرنا کیا ہے کہ ہم سب نے عالم ازل میں عالم ازل کے اندر عالم زر میں ہم سب نے ایک وعدہ کیا ہے، الست بربکم۔ اللہ تعالیٰ نے سب اولاد قیامت تک کے لیے سب سے پوچھا تھا، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ہم سب نے کہا قالوا بلا، بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہمارا یہ وعدہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو ہمیں پورا کرنا ہے۔ سب سے پہلے اللہ کا وعدہ ہے۔ نمبر 2 جو ہے اللہ کے رسول کا وعدہ ہے۔ جب ہم نے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ پڑھ لیا تو ہم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور اللہ کے رسول کے تابع دار اور غلام بن گئے۔ اب اللہ کے حکم کو پورا کرنا، اللہ کے رسول کی اتباع کرنا، یہ ہمارے اوپر فرض ہو گیا۔ تو یہ نمبر 2 ہے کہ اللہ کے رسول کے سے جو وعدہ ہوا ہے اس کو پورا کرنا۔ اور نمبر 3 جو ہے یہ ہم آپس میں جو وعدہ کرتے ہیں ایک دوسرے کو، جو بھی عہد کرتے ہیں اس کو پورا کرنا، یہ بھی ہمارے لیے ضروری ہے۔ العدۃ دین، حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، العدۃ دین، جو وعدہ کر لیا تو اس کو یہ آپ پر قرض ہو گیا، اس کو پورا کرنا چاہتا امکان۔ اگر آپ پورا نہ کر سکے تو جس آدمی سے وعدہ کیا ہے اس کو جا کر آپ معذرت پیش کر لیں کہ مجھے معاف کر دینا، میں آپ کا وعدہ پورا نہیں کرا۔ انشاءاللہ پھر میں اس کی تفصیل بیان کروں گا آئندہ تعلیم کے اندر بھی۔ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے اس احکام کو ہمیں پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔